وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم الخمس رد السلام عيادة المريض اتباع الجنائز اجابة الدعوة وتسمیۃ العاطس۔ تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا امتی ہونے کا شرف ہم مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے بڑے علماء کرام اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس پروگرام کو سن رہی ہماری مائیں اور بہنیں، آج الحمدللہ پہلی بار آپ کے اس گاؤں میں آنے کا موقع ملا، اور جیسا کہ آپ لوگ یہاں اپنے مہمان خطیب جو کہ ممبئی سے آپ کے بیچ میں تشریف لائے ہیں، شیخ سرفراز احمد فیضی حفظہ اللہ کو سننے کے لیے موجود ہیں، اور انہی کو سننے کی خواہش لیے آج آپ کی اس سرزمین پر میں بھی پہنچا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں ذمہ داران جلسہ کا کہ جنہوں نے ایک مختصر سا وقت مجھے بھی دیا کہ میں آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوں کچھ باتیں کہنے کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حاضرین مجلس، آج اس دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ہمارے وجود کا جو مقصد ہے، ہم مسلمان ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈھیروں شہرتیں اکٹھی کر لی جائیں، پراپرٹی زیادہ سے زیادہ بنا لی جائے، بینک اکاؤنٹ میں آپ کے مال بہت زیادہ ہوں، روپیہ پیسہ بہت زیادہ ہو، دنیا کے اندر ایک اچھی زندگی گزار لینے کا نام ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مقصد ہے جینے کا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری تخلیق کا مقصد دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، آج ہمارے سماج کے اندر جس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کا وہ طریقہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ تمام چیزیں پتا ہے، عمل کرے نہ کرے، تھوڑا بہت عمل کرے یا بالکل غافل ہو جائے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر اسی عبادات کے دو حصے کیے جائیں تو ایک اللہ کا حق ہے اور دوسرا بندوں کا بندوں پہ حق ہے، دونوں عبادات سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت کا حق ادا کیا جائے، تو دوسری طرف حقوق العباد کا معاملہ ہے کہ بندوں کے جو بندوں پہ حقوق ہیں اس کو ادا کیا جائے۔ آج جس سماج اور جس معاشرے میں ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ بات بخوبی پتا ہے کہ ہم اور آپ کس طرح سے اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے میل جول، ہمارے اخلاق، ہمارے ملنے جلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے ہر آدمی واقف ہے، ہر جاندار اس بات کو سمجھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے، اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے بیچ رکھ کے اپنی بات ختم کر لوں گا، کیونکہ وقت میرا بہت کم ہے، صرف 10 منٹ کا وقت مجھے ملا ہے۔ حاضرین مجلس،
آج ہم جس معاشرے اور سماج میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر ہمارے آپسی تعلقات، ہمارے معاملات، ہمارے رہنے سہنے کا جو طریقہ ہے، اس میں ہم اپنے بھائیوں کے اوپر کس طرح سے ظلم و تشدد کرتے ہیں، ہم کس طرح حسد، کینہ کپٹ کی شکار ہوتے ہیں، یہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کہا کہ سلام کرنا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو وہ اس سے سلام کرے۔ آج یہ سلام کا رواج ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے۔ سلام ہم اور آپ اسٹیٹس دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں۔ بڑا آدمی ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ہم اس کو سلام کریں گے، بڑا آدمی چھوٹے کو سلام نہیں کرے گا۔ ہمارے سامنے سے ہمارے گاؤں کا سرپنچ اور مکھیا گزر رہا ہو، گاؤں کا ہر آدمی کھڑا ہو کر کے سلام کرے گا، پر وہ کسی کو سلام نہیں کرے گا، جبکہ سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے اس کو ادا کیا تو یقیناً ہم نیکی کے حقدار ہیں اور اپنے بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس میں کوتاہی برتی، ہم نے سلام نہیں کیا اپنے مسلمان بھائی سے، تو کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا، ہماری پکڑ ہوگی، ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے سے گزرا تھا، تم نے اس سے سلام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ایک بندے کا بندے پہ حق ہے سلام کرنا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اور ہمارے سماج کے اندر یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ ہم اسٹیٹس دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، سلام کو مسلمان کا حق نہیں سمجھا جاتا ہے۔ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، جب کوئی بھائی آپ کا بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ آج گھر میں مسلمان بھائی، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، مہینوں، 2 مہینے، 4 مہینے وہ بیمار پڑا رہتا ہے، اور پھر اس کے مرنے کی خبر آتی ہے، پڑوسی پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بھائی، طبیعت خراب تھی، کیا معاملہ ہے، چچا کا انتقال ہو گیا، کیا بات ہے، وہ بیمار تھے؟ آپ دونوں کی دیوار، گھر کی دیواریں ایک ہے، بغل میں آپ کا گھر ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ کا چچا بیمار ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار بیمار ہے۔ کیونکہ یہ عیادت کا جو مسئلہ ہے یہ ہماری سماج سے اٹھ چکا ہے، ہمارے سماج سے یہ طریقہ ختم ہو چکا ہے، ہم نے ایک مسلمان کا اس کو حق نہیں جانا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ آپ کسی مریض کی عیادت کرتے ہیں تو ایک مسلمان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جو وقت وہ صرف کرتا ہے اس کی عیادت میں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا وہ جنت کے باغیچوں میں سیر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت آپ کے مرتبے کو بڑھا رہا ہے۔ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنا، یعنی جنازے کی نماز میں شامل ہونا اور اس کی تجہیز و تکفین تک اس میں موجود رہنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ لیکن آج ہم اپنے سماج کے اندر دیکھیں، ایک گھناؤنا چہرہ اپنے مسلمانوں کا نظر آئے گا اپنے سامنے۔ آج مسلمان قبرستان پہ جنازے کے ساتھ تو جاتا ہے، لیکن قبرستان میں ایک چور راستہ ڈھونڈ کر کے وہ چھپ کر کے کسی گھر کی آڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے، یا کسی پیڑ یا درخت کے آڑ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ہمارے سماج کی سچائی ہے جو میں آج آپ کے بیچ بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو رہا ہے، لیکن اسے نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہیلا اور بہانہ کر کے وہ راستے میں کہیں الگ جا کر کے وہ چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پاک صاف نہیں ہوں۔ یہ کیسا مومن ہے، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا ہیلا کر رہا ہے، یہ کیسا بہانہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن میں پاک صاف نہیں ہوں، میں نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد وہ قبرستان پہ جا کر کے اسی ناپاکی کی حالت میں مٹی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سماج کا ایک آئینہ دکھانا میں چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھ لیں کہ مسلمان جنازے کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق اسے نہیں ہوتی ہے، جبکہ مومن کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ اسے اپنی موت ہر وقت نظر آنی چاہیے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ کوئی مسلمان جب داہنے طرف سلام پھیرے نماز میں تو یہ امید نہ لگائے کہ وہ بائیں طرف سلام پھیر لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ داہنے طرف سلام پھیرے اور بائیں طرف سلام پھیرنے سے پہلے اس کی موت آ جائے۔ پھر وہ کیسا مومن ہے، اپنی موت کو وہ کس طرح یاد کر کے رکھتا ہے کہ وہ جنازے کی نماز میں جاتا ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے اور نماز جنازہ وہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیسا مسلمان ہے، یہ مسلمان کا کیسا معاشرہ اور کیسا سماج ہم نے بنایا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کے والد،
آپ کے والد انتقال کر جائیں، ان کے نماز جنازہ کا وقت آئے اور ان کی میت کو لے کے جایا جائے، اور گاؤں کے بیشتر لوگ اگر آپ کے جنازے سے کٹ جائیں اور وہ یہ بہانہ کر دیں کہ آج ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، آج ہم کام میں بہت زیادہ بزی تھے اور ہم نماز جنازہ میں شامل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم نے غسل نہیں کی ہے، ہم نے طہارت نہیں پائی ہے، ہم پاک صاف نہیں ہیں، پھر دیکھیں کہ آپ کا چہرہ کس رنگ کا ہوتا ہے۔ آج دوسرے کے ماں باپ کے جنازے میں آپ یہ کہہ کر کے باہر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمان کا حق ہے، اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ادا کریں۔ اگر آپ جنازے کی نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، آپ پکڑے جاؤ گے، اور میرے بھائیوں آپ ناپاکی کے حالت میں قبرستان تک جاتے ہو۔ ذرا افسوس کرو، مسلمانوں نے کیسا معاشرہ اور مسلمانوں نے کیسا سماج بنا رکھا ہے میرے بھائیوں۔ اجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرنا۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے تو اس کے دعوت کو قبول کیا جائے، اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو، اس کی دعوت میں وہ شامل نہیں ہو سکتا تو اس سے وہ کہتے کہ یہ شرعی عذر ہے، یہ فلاں کام ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، لیکن بلا کسی شرعی عذر کے کسی کی دعوت کو اس بنا پہ چھوڑ دینا کہ یہ حقیر ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کے ہاں کون دعوت کھانے جائے۔ آج تو ہمارا یہ معاشرہ، ہمارا سماج جس میں ہم رہتے ہیں، جس میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چلن بنی ہوئی ہے، ایک بڑا آدمی دعوت دے دے اور وہ عام دعوت ہو جائے، تیسرا اور چوتھا اگر کے کہہ دے کہ فلاں صاحب نے دعوت دی ہے، پورے گاؤں کی دعوت ہے، تو اس کے دروازے پہ ہم اور آپ کھانے کے 1-2 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہی دعوت کوئی غریب دے اور آپ کے دروازے تک چل کے آئے اور وہ دعوت دے کر کے جائے، آپ کہتے ہیں فلاں غریب کے ہاں سے دعوت ہے، کون جائے گا اس میں؟ جبکہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس کے دعوت کا انکار نہ کیا جائے، اس کے دعوت میں شامل ہوا جائے۔ اور پانچویں سب سے چھوٹی چیز، چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پہ یرحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 حقوق جو میں نے ابھی ذکر کیا یہ بہت معمولی ہیں۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ جب اس کی ادائیگی کے لیے ہماری اور آپ کی پکڑ ہوگی تو ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے بھائیوں کی زمین جائیداد تمام چیزوں پہ قبضہ کر لیا، ناجائز طریقے سے ان کے مال کو ہڑپ لیا، ان کے روپے پیسے کو بے ایمانی کر لی، ہم نے ان کے پراپرٹی پہ ناجائز اپنی طاقت اور زور کے بل پہ قبضہ کر لیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، تصور کریں، جب ان چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آج ہمارے سماج میں جو بڑے بڑے گھپلے کر کے ہم بیٹھے ہیں، پھر ہمارا اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں ذرا سوچیں۔ آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ صدقہ و خیرات کریں، لیکن اگر ایک مسلمان بھائی کا آپ نے حق مارا ہے اور ناجائز طریقے سے اس کے مال کو ہڑپا ہے تو کل قیامت کے دن آپ بچ نہیں پاؤ گے، آپ کو اس کا حساب چکانا ہوگا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا تذکرہ کرتے ہیں صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، اس کے پاس روزے، نمازیں، صدقہ و خیرات بہت زیادہ ہیں، وہ بہت عبادت گزار عورت ہے، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے اندر ایک خامی ہے، اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ بھلے اس کے پاس نماز، روزے، تمام چیزیں زیادہ ہیں، لیکن اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت اور ہے، اس کے پاس روزے، نماز کم ہے، اور صدقے کے نام پر تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پنیر کا ٹکڑا صدقہ کیا کرتی ہے، اتنا کم صدقہ کرتی ہے وہ، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک خاصیت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبی ہے اس کے اندر، کیا خوبی ہے؟ اس کے ہاتھ، اس کے زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال ہی فی الجنہ، وہ عورت جنتی ہے۔ تو گویا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہے، اس حق کی ادائیگی ہمیں اور آپ کو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں اس دنیا کے اندر دھری رہ جائیں گی، اور ہم نے اگر کسی بھائی کا حق مارا ہے، اس کی زمین جائیداد پہ ناحق قبضہ کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر ظلم ڈھایا ہے، تو کل میدان محشر میں اس سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میدان محشر میں ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، لیکن اس کا پڑوسی کھڑا ہو جائے گا، اللہ رب العزت، یہ دنیا کے اندر میرا پڑوسی تھا، دنیا کے اندر یہ میرا فلاں رشتہ دار تھا، دنیا کے اندر یہ میرے گاؤں کا رہنے والا تھا، یہ طاقتور تھا، یہ مضبوط تھا، اس نے دنیا کے اندر مجھ پہ ظلم ڈھایا تھا، دنیا کے اندر میری زمین جائیداد پہ اس نے قبضہ کیا تھا، دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے اس نے میرے مال کو ہڑپ لیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے فرشتوں رک جاؤ، دینے کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے، آپ کے اعمال وہاں کام آئیں گے، آپ کے ساتھ صرف آپ کا نامہ اعمال ہوگا، اس میں چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو،
جو آپ دنیا کے اندر کر رہے ہو کل میدان محشر میں آپ کے سامنے موجود ہوگا. وہاں چکانے کے لیے مال نہیں ہوگا. آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی وہ زمین نہیں ہوگا. کسی کو گالی دی ہوگی وہاں گالی نہیں دیا جائے گا. کسی کو مارا ہوگا وہاں مارا نہیں جائے گا. آپ کی نیکیاں اس کے بدلے میں دے دی جائیں گی. اور حدیث میں آتا ہے کہ قطار میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے, لینے والوں کی ایک صف لگ جائے گی اور لوگ اس سے اپنے ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اور آخر میں فرشتے کہیں گے اللہ رب العزت جو جنت میں جانے کے لائق نیکیاں لے کے آیا تھا اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے, اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو گویا میرے بتانے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کو ہم اور آپ نے اللہ کی جو عبادات ہیں, جو نماز روزے ہیں, حج زکات ہیں, اسے ہم اور آپ سمجھتے ہیں, اس کو ادا کرتے ہیں, لیکن حقوق العباد کو ہم نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے. ہم حقوق العباد کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. مسلم معاشرے میں اگر آپ کو ایک بہترین معاشرہ بنانا ہے, بہترین سماج کی تشکیل کرنی ہے, تو آپ کو حقوق العباد کی طرف توجہ دینے ہوگی. آپ کو حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف دھیان دینا ہوگا میرے بھائیوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی مستقبل بن جائے, ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے لیں, تو آپ حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیں اور حقوق العباد کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں میرے بھائیوں. آپ نے جو غلطیاں, جو کوتاہیاں اپنے بھائیوں سے کی ہیں, اپنے رشتہ داروں سے کی ہیں, اپنے ہمسایوں سے کی ہے, اپنے پڑوسیوں سے کی ہے, آپ اس کی معافی تلافی کر لیں دنیا کے اندر اور ایک اچھا معاشرے کی تشکیل کریں میرے بھائیوں. مسلمان کا معاشرہ دیکھ کر کے لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ مسلمان ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے کردار کو, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے کوئی یہ سمجھے کہ یہ کیسا معاشرہ ہے, مسلمانوں کا معاشرہ ہے. تو کم سے کم آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے اس معاشرے میں کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا ہے یا نہیں ہے. آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے وہ چیزیں جھلکنی چاہیے کہ لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ مسلم معاشرہ ہے, یہ مسلم سماج ہے, اور یہ مسلم سوسائٹی کے رہنے والے لوگ ہیں. ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں, ان کے آپسی تعلقات اتنے اچھے ہیں, یہ حقوق العباد کی اتنی اہمیت رکھتے ہیں. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑے کہ یہ معاشرہ کس کا ہے, یہ گاؤں کس کا ہے. آپ اپنے کردار سے ثابت کر دیں کہ آپ مسلمان ہیں. یہ نہ ہو کہ نام سے آپ مسلمان ثابت ہوں, آپ کو نام بتانا پڑے کہ آپ مسلمان ہیں. میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کی طرف دھیان دیتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی طرف بھی ہمارا رجحان ہونا چاہیے. اور حقوق العباد کی ادائیگی کی ہمیں اور آپ کو یہ اللہ رب العزت سے یہ وعدہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت حقوق العباد میں جہاں کوتاہی ہوئی ہے, اللہ رب العزت اسے درگزر فرمائے, اور آگے چل کے ہم اور آپ حقوق العباد کی طرف خاص کر کے دھیان دیں. اپنے بھائیوں کے حق نہ ماریں, ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی نہ ہونے دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری اللہ ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے والا بنائے. حقوق العباد کو سمجھنے, اس کی اہمیت کو جاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق بخشے. آمین. تقبل رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.